موضوع الدرس في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وما فيها من العبر والحكم. سورة يوسف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي حدثنا حكام الرازي عن أبويه أن عمرو هو ابن قيس الملائي وأن ابن عباس قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص. ورواه من وجوه آخر عن عمرو بن قيس المرسل. وقال أيضا حدثنا محمد بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد أنبأنا خالد عن عمرو بن قيس عمرو بن مرة عن موسى بن سعد النبي قال انزل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله عز وجل الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله لعلكم تعقلون. ثم تلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن حديث الآية وذكر الحديث ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهويه عن عمرو بن محمد القرشي المنقري به وروى الجليل بسنده عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال من لا صاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله حدثتنا فأنزل الله والله نزل أحسن الحديث. ثم قالوا مرة أخرى وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فوق الحديث ودون القرآن يعدون القصص. فأنزل الله تعالى الف لام را تلك آيات الكتاب المبين أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص الآية فرادوا الحديث ودلهم على أحسن الحديث وأرادوا القصص ودلهم على أحسن القصص. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں اور اسباب نزول میں روایات پیش فرما رہے ہیں. سبب نزول تو یہ ہے کہ صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی قصہ سنا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر یہ سب سے آسن قصہ اتارا جس کو خود قرآن نے فرمایا ہے احسن القصص۔ اچھا یہ احسن القصص کیوں ہے؟ ورنہ قصہ تو سب عجیب ہوتے ہیں، انبیاء کے خاص طور پر جو واقعات ہیں وہ تو عجیب ہیں، لیکن اس کو احسن القصص علماء نے فرمایا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر حاسد بھی ہے، محسود بھی ہے، یعنی اس قصے کے اندر حاسد بھی ہے، محسود بھی ہے، عاشق بھی ہے، معشوق بھی ہے، مالک بھی ہے، مملوک بھی ہے، عفت و عصمت بھی ہے، خیانت بھی ہے، سرقے کا الزام بھی ہے، برات بھی ہے، تہمت بھی ہے، جیل بھی ہے، پھر رہائی بھی ہے، اس میں فرقت اور جدائی بھی ہے، پھر فصل بھی ہے، وصال بھی ہے۔ اس لیے یہ احسن القصص ہے، اس میں ہر چیز کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، کبھی کبھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک جو ہے نا جی وہ براہ راست نہیں بلکہ فرشتہ لے کے آتا ہے۔ نزل به الروح الامین، فرشتہ لے کے آیا۔ اسی طرح فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین متاع ثم امین۔ اور کسی جگہ فرمایا علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی۔ اللہ نے قرآن اتارا، فرشتے کے ذریعے اتارا، اور اس بات کی عظمت بڑھ جاتی ہے جہاں اللہ اپنی طرف نسبت کریں کہ انا انزلناہ، تحقیق ہم نے اتارا۔ اور دوسری بات یہ رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرمائیں کہ میں نے قرآن اتارا ہے تو اس سے میرے مدنی کی رسالت اور نبوت ثابت ہو گئی کہ جس پہ وحی خدا نے اتاری ہے وہ یقیناً نبی ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن ایسا اتارا جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بستی، کوئی گھر، کوئی مسجد الا قلیل کہ جہاں قرآن کا دور کا ہو رہا ہو۔ نادرے پڑھنے والے بھی ہیں، یاد پڑھنے والے بھی ہیں، تجوید سے پڑھنے والے بھی ہیں، اور یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کو اللہ نے اتنا اپنے رحمت سے معجزہ بنا دیا ہے کہ 6 سال کے بچے، 5 سال کے، 7 سال کے پورا قرآن حفظ کر گئے۔ آج پوری دنیا میں یہودیت اور عیسائیت کا کنٹرول ہے، دنیا پر ان کی حکومت ہے، لیکن ایک تورات کا حافظ نہیں پیش کر سکتے، ایک انجیل کا حافظ نہیں پیش کر سکتے کہ جی ہم بھی مقابلے پہ پیش کرتے ہیں انجیل کا حافظ۔ لیکن یہ شان قرآن کی ہے کہ کوئی بستی خالی نہیں جہاں حافظ نہ ہو، تو اس لیے اس کو اللہ نے قرآن مبالغے کے صیغے کے ساتھ، اور قرآن موصوف ہے آگے صفت ہے قرآن عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے قرآن جو آپ پہ اتارا ہے وہ لغت عربیہ میں ہے
یاد رکھیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف عربی والے لغت والے جو ہیں ان کے لیے قرآن ہے اور جو عربی نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ حضور کی نبوت تو ساری مخلوق کے لیے ہے. لیکن اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو لازمی بات ہے نا کسی ایک زبان میں اتارنا تھا نا. تو پوری دنیا میں عربی سے زیادہ جامع، معنی، کامل، مکمل، افصاح، ابلغ اور کوئی لغت نہیں. ساری دنیا میں یعنی آپ دیکھ لیں کوئی دنیا کی زبان عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب عربی میں آپ دیکھ لیں کہ انسان کے جو ادوار ہیں مثلا کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نطفہ. اس کے بعد جو صورت ہے وہ کیا؟ وہ علقہ ہے، اس کا الگ نام ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. یہ سارے نام کسی اور لغت میں مجھے دکھا دیا. اچھا انگریزی جو اس وقت پوری دنیا پہ حکومت کر رہی ہے نا، ان کا تو حال یہ ہے نا، پوچھو بھی وہ کہتے ہیں یہ 20 ایئر اولڈ، 20 سال کا بوڑھا. یہ کوئی لغت ہے؟ کوئی زبان ہے؟ یہ قرآن ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہے تو جنین ہے، ولادت کے بعد وہ رضیع ہے، رضیع کے بعد وہ فتیم ہے، فتیم کے بعد وہ صبی ہے، صبی کے بعد وہ ولد ہے، ولد کے بعد وہ شاب ہے، شاب کے بعد وہ شیبہ ہے، شیبہ کے بعد وہ حرم ہے، حرم کے بعد وہ موت ہے. اس کے سارے نام ہیں. کسی اور دنیا کی لغت میں مجھے دکھا دیں کوئی دنیا کی لغت کہ جس میں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تو کیا نام ہے، باہر آئے تو پھر کیا نام ہے، دودھ پینے والے کا کیا نام ہے، دودھ چھوڑنے والے کا کیا نام ہے، پھر جب بڑا ہو تو کیا نام ہے، اس سے بڑا ہو تو کیا نام ہے، پھر اس سے بڑا ہو. یہ سارے ادوار جو ہیں ہر دور کا الگ نام مجھے دنیا کی ہی لغت میں دکھا دیا. ماشاءاللہ آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے نا جی. آج کل تو 1 منٹ میں آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ لیں گے، مجھے ڈھونڈ کے بتا دیں گے اس زبان میں. اور پھر یہ لفظ جو ہے عربی کا یہ اتنا بڑا وسیع ہے اور کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جس کو اگر الٹ کر دو تو معنی نہ بدلے. یہ سیدھا بھی پڑھا جا سکتا ہے، الٹا بھی پڑھا جا سکتا ہے. زارا با پھر اس کو الٹا کریں تو بارہ کا، زاکارا الٹا کریں راکا کا. اور کوئی زبان مجھے الٹا کر کے دکھائیں. ایسے نہیں اللہ نے قرآن عربی میں اتار دیا. عربی زبان کے اندر جو وسعت ہے نا جی، جو بلاغت ہے، پہلے زمانے میں ایسے ایسے شاعر بھی گزرے ہیں جیسے متنبی ہے مثلا، اللہ معاف کرے، وہ اپنے ادب کی بنا پہ، شعر کی بنا پہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میرا کلام بھی ایسے ہے جیسے نبی کا ہوتا ہے. یعنی فصاحت و بلاغت میں. اور اسی طرح عرب میں خاص طور پہ حج کے موقع پر کعبہ شریف سے بڑے بڑے جو شعراء آتے تھے ساری دنیا سے، حج تو سب کرتے تھے، حج تو ابو جہل بھی کرتا تھا، حج تو سارے قبائل کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے، احرام بھی باندھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے. اب وہ جو بڑے بڑے شاعر آتے ہیں نا جی، وہ جو ہر سال نیا کلام بھی لکھتے نا اپنا، وہ کعبہ شریف پہ لٹکا دیتے لکھ کر. ہر شاعر اپنا کلام لٹکا دیتا
مانا یہ ہوتا تھا کہ ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی اس کلام کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو وہ جو لٹکائے جاتے تھے نا کلام، اس کا نام ہو گیا کتابوں میں سبع معلقہ. آج بھی ہمیں ادب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے سبع معلقہ. اسی طرح یعنی ایسے ایسے شاعر پیدا ہوئے. ایک دن ایک مسلمان کو بھی خیال آ گیا، اس نے کہا یار ہمیں شعر تو آتے نہیں، تو ہم بھی کوئی مقابلہ کریں. اس نے چھوٹی سی سورت لکھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ لکھ کے کل بیٹھتا. اب جو بھی شاعر آئے نا جی، وہ یوں کھڑے ہو کے پڑھے اور سوچ بھائی یہ کس کا کام. آخر وہ مجبور ہو گئے. اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا استاد شعراء جو تھا وہ ربیعہ تھا، جیسے آپ کے ہاں غالب گزرا ہے، اسی طرح اقبال گزرا ہے. بڑے بڑے شاعر آپ کے ہاں بھی گزرے ہیں، استاد الشعراء کہے جاتے تھے. تو وہ اس کو لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ آج کعبۃ اللہ پر ایک ایسا کلام لٹک رہا ہے، ہم تو سارے سمجھنے سے کافر ہیں. آپ مہربانی کر کے کوئی مقابلہ کریں. وہ آیا، اسے ایک دفعہ پڑھا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اور نے کہا لے آؤ بھائی کاغذ قلم. انہوں نے کہا آج استاد جوش میں آ گیا ماشاءاللہ، اب یہ غلط لکھے گا. اس نے وہی سورت لکھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بذرک واللہ لیس کلام البشر. خدا کی قسم کسی بندے کا کلام ہے ہی نہیں. تو ہم تو بندے ہیں، بندوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ تو بندے کا کلام ہی نہیں. تو یہ مقام جو ہے وہ قرآن کو اور لغت عربیہ کو حاصل تھا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ سارے عربی تھے نا، خاص طور پہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر سارے قرشی تھے. تو ایک دن حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی کبھی ایسا کلمہ استعمال فرماتے ہیں عربی کا، ہم عرب ہونے کے باوجود بھی نہیں سمجھ سکتے. حالانکہ ہم بھی تو عربی ہیں نا، ہماری تو مادری لغت ہے نا. حضور نے فرمایا کیوں نہ ہو، اسمی محمد وربیت فی بنی سعد، میرا نام محمد ہے اور میں نے بنو سعد حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں زندگی بچپن گزارا ہے، تو میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو کس کی زبان فصیح ہوگی. پہلے بچوں کو باہر اسی لیے بھیجتے تھے نا، تاکہ اس کی ان کی زبان جو ہے، یہ شہری زبان جو ہوتی ہے نا، شہری زبان ہمیشہ خلط بلط ہوتی ہے، کئی زبانیں مل جاتی ہیں نا. ابھی عربی زبان یہاں انہوں نے ایسے بگاڑ دی ہے باہر کے لوگوں نے. اب مثلا ٹویٹا گاڑی کا نام ہے، انہوں نے کہا ٹویوٹا، یہ کوئی نام ہے. لڑکے کو کہتے ہیں ولد، جنہیں کا واد. بھائی واد کا معنی تو قتل کرنا ہے، واد البنات، وہ واد بن گیا. اچھا اقول لکا، اس کو بگاڑا تو کہا اگلک. یہ زبان، یہ شعر کی وجہ ہے. یہ ہوٹل پہ آپ جائیں نا، وہ جو بناتے ہیں نا سنڈے وہ کہتے ہیں شکشوکا. اب شکشوکا کو عربی کا لفظ ہے کٹ کیٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک وجہ کیا ہے کہ شہر میں زبانیں ہمیشہ مخلوط ہو جاتی ہیں. مختلف لوگ آتے ہیں، جیسے آپ کے لوگ جاتے ہیں یورپ میں، ان کی انگریزی سنو تو جناب اشش کریں گے، میں سپیک نہ پیا.
صدیق انگریزی سے اور میں پنجابی سے لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن جو اتارا ہے نا میرا مدنی وہ قرآن عربی ہے. وجہ کیا ہے کہ 3 بر اعظم جو تھے نا سب سے جدا مکہ تھا. اور یہ بھی پڑھے لکھے دوست جو ہے نا جی وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دیکھیں کہ یہ واحد جگہ ہے مکہ جس کا اللہ نے کسی کو پتہ نہیں دیا. یعنی اب پیٹرول نکل سکتا ہے, حضور کے زمانے میں نہیں نکل سکتا تھا. اب اگر سونا نکل سکتا ہے, سونے کے پہاڑ ہیں ماشاءاللہ. یہ تو ایسے ڈر رہے ہیں نا کہ لوگ یہ بخاریاں نہیں بھوکے بستے انشاءاللہ. جن کو اللہ نے وہ دولت دی ہے, ہاں اللہ ناراض ہو جائے تو الگ بات ہے, ورنہ تو ان کے بعد وادی عذاب ہے. ان کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ان کا نکالنے کا مشقت محنت خرچ زیادہ آتا ہے, لیکن سوچ رہے ہیں نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی. تو اب یہ ہے کہ سب کچھ پہلے بھی ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نے فرمایا نہ میرا محبوب, ہم نے اس مقام کو محفوظ رکھا ہے تاکہ کسی دشمن کی دولت پہ پیٹرول پہ نظر نہ پڑے. محفوظ رکھا ہے کہ سب سے پہلے میرا مدنی آئے, قرآن اترے, یہ دنیا پہ پھیل جائے. کسی کی نظر ہی نہیں تھی نا ادھر. بات غیر عزیز ان دبئی سے کل محرم, یا اللہ میں اپنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گندم نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, فروٹ نہیں ہے, پھل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میری حکمتیں ہیں, میں اگر طائف میں پھل اور باغ لگا سکتا ہوں, مکے میں بھی لگا سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں جو مکے میں آئے وہ میرے لیے آئے, کعبے کے لیے آئے, باغوں کے لیے نہ آئے. میں اگر چاہتا, اللہ فرماتے ہیں زمزم میٹھا بھی کر سکتا تھا, پھر زمزم کو میٹھے ہونے کی وجہ سے پیتے یا ٹھنڈے ہونے پڑتا ہے. نہ میں نے اس کا ذائقہ ایسا رکھا ہے کسی ذائقہ ملتا ہی نہیں, تاکہ جو زمزم کو دیے زمزم سمجھ کے دیے, عبادت سمجھ کے دیے, شفا سمجھ کے دیے. یہ نہیں کہ یار بڑا میٹھا پانی ہے, اور یار بڑا ٹھنڈا پانی ہے, اس لیے دیے کہ وہ شفا ہے. اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ بلد بھی عربی, میرا مدنی بھی عربی, تو لازمی بات ہے کہ قرآن بھی عربی. اور مخاطبین عمر جو تھے, یعنی حضور کے سب سے پہلے مخاطب جو ہے وہ مکے والے ہیں, وہ کون تھے؟ وہ بھی عربی. اسی لیے ولید ابن المغیرہ نے جب قرآن سنا, مکے کا بہت بڑا آدمی تھا جس کے مکے اور طائف تک باغات تھے, جائیدادیں تھی, دولت تھی, پیسہ تھا, اولاد تھی. آیا اور اس نے حضور کے سامنے اپنی باتیں رکھی, حضور نے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کی. جب حضور نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع, میرا محبوب کے رب کا عذاب کافروں پہ آنے والا ہے, اور کہا بس ہی آپ محمد, بس آگے نہ پڑھیں, مجھ سے برداشت کیوں. کانپتا لرزتا ہوا چلا گیا. جب قوم آئی انہوں نے پوچھا, اس نے کہا دیکھو یاد رکھو, میں نے شعراء کا کلام بھی سنا ہے, میں نے جادوگروں کا کلام بھی سنا ہے, میں نے بڑے بڑے منجمین کا کلام بھی سنا ہے, لیکن آج جو حضور نے پڑھا ہے نا, واللہ لیس ھذا کلام البشر, یہ بھی کسی بندے کا کلام نہیں. دشمن کو بھی اعتراف تھا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اس خطے کو چن لیا کہ یہ خطے کی زبان بھی عربی اور میرا مدنی سرکار بھی عربی, اللہ کا قرآن بھی عربی. اور ایک اور بھی یاد رکھ لو,
کہ دنیا میں چل رہے ہو نا مختلف زبانیں ہیں، کوئی ہندی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی پختون ہے، کوئی ازبک ہے، کوئی کچھ تاجک ہے، لیکن مرنے کے بعد صرف عربی ہوگی۔ عربی عالم برزخ سے شروع ہو جائے گی، خود بخود سیکھ جاؤ گے، سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قبر میں جو سوال جواب ہوگا انگریزی میں سے نہیں ہوگا نا، عربی میں ہوگا نا کہ من ربک، اور وہ جواب بھی عربی میں دے گا نا کہ ربی اللہ، ما دین ہوگا تو عربی میں جواب دے گا دینی الاسلام۔ اچھا اسی طرح یاد رکھیں جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی، تو یہ عربی زبان میں اتنا بڑا اثر ہے۔ میں پرانی بات ہے، اب تو مدت ہو گئی نا، سفر نہیں کیا اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے، باہر جانے کے اور کچھ حالات بھی باہر کے ملکوں کے ایسے ہو گئے کہ بلا وجہ جا کے آدمی ایئرپورٹ پہ کھڑا رہے۔ تو اس لیے بھی میں نہیں جاؤں، تو بہرحال میں ساؤتھ افریقہ میں تھا ایک جگہ، تو جلسہ تھا، تو ایک لڑکے نے یونیورسٹی کا کوئی پروگرام تھا، ایک لڑکے نے سوال لکھا، اور وہ لڑکا سوال کرنے والا ہندو تھا۔ اس نے لکھا کہ مولوی صاحب معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو خدا ہے نا نعوذ باللہ وہ حساب میں کمزور ہے، کیوں؟ اس نے آگے وجہ لکھی، اس نے کہا دیکھیں نا کہ اگر حضور کا دین پورے عالم کے لیے ہے تو اس وقت جب حضور پیدا ہوئے ہیں ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق رہتی تھی، اور مکے میں تو چند ہزار بھی نہیں تھے۔ اللہ نے اپنا نبی وہاں بھیجا جہاں چند ہزار، وہاں کیوں نہیں بھیجا جہاں لاکھوں، تاکہ حضور کا پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ مانا یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا کو حساب کا پتہ نہیں لگانا، تو میں نے اس کو جواب میں سمجھایا، میں نے کہا بیٹا بات یہ نہیں ہے، اللہ ہمارے جو ہیں وہ علیم ہیں، علام ہیں، عالم الغیب ہیں، انہوں نے اگر اپنے نبی کو آپ کے ملک میں ہندوستان میں بھیجا ہوتا تو آپ تو کسی خوبصورت شکل کو دیکھ کے دیوی دیوتا بنا لیتے ہیں، سانپ کو دیکھ کے بھی جھک جاتے ہیں، آپ تو ہر خوبصورت چیز کے آگے جھک جاتے ہیں، حضور کا جمال دیکھ کر آپ ان کو خدا بنا دیتے۔ ہم لوگوں نے محمد بن قاسم کو دیکھا تو کہا بھگوان آ گیا ہے، دیوتا آ گیا ہے، اور اگر حقیقت محمد مصطفیٰ کو دیکھتے تو آپ کو خدا بنا دیتے تو وہ نبی تو خود خدا بن جاتا، توحید کا تو کام ہی رہ جاتا۔ اللہ نے ایسی جگہ بھیجا کہ جو ماننے پہ آئے تو صدیق بنے اور نہ ماننے پہ آئے تو بس ابو جہل بنے۔ ایسی مقام پہ بھیجا کہ جو ماننے پہ آئے ہیں نا پھر توحید کے پہاڑ بن گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے کعبے کو بھی بتوں سے بن لیا۔ اس لیے حکمت تھی کہ اللہ نے لغت عربی اور زمان بھی رمضان اور مکان بھی بقاوی عربی اور نبی بھی عربی، اور پھر نسبت بھی اپنی ذات کی طرف کی کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور پھر جمع کا سیوا شان عظمت نقص علیک، میرا مدنی ہم آپ پہ قصہ بیان فرماتے ہیں، آسن القصص، جو سب سے بہتر قصہ ہے، جس میں ہر چیز کا ذکر ہے، جس کے اندر بھائیوں کی دشمنی بھی ہے، حسد بھی ہے، جس کے اندر گھر کی مالکہ کی خیانت بھی ہے، جس کے اندر جیل بھی ہے، رہائی بھی ہے، جس کے اندر قید بھی ہے، پھر تخت بھی ہے، جس کے اندر غلامی بھی ہے، پھر حکومت بھی ہے،
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. یاد رکھو اس آیت میں شان محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس بات کے اس قصے کے آنے سے پہلے آپ جاہلین میں تھے. فرمایا نہ غافل، اس پر خیال نہیں تھا. غافل ہونا الگ بات ہے، جاہل ہونا تو الگ بات، وہ تو عیب ہے. اس لیے اللہ نے خطاب جو نبی کو فرمایا تو فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. واللہ اعلم. اللہم صلی علی. حضور پاک نے جو انگوٹھی پہنی ہے نا، چاندی کی انگوٹھی تھی اور اس پر حضور کا نام لکھا ہوا، نیچے محمد، درمیان میں رسول اور اوپر اللہ. پڑھوگے تو محمد رسول اللہ، تو وہ مہر بھی تھی انگوٹھی. ایک روایت میں البتہ ملتا ہے کہ کان فکس ہو حبشی، کہ اس کا نگ جو ہے وہ حبشے کے علاقے کا تھا. لیکن بعض لوگوں نے فرمایا ہو سکتا ہے آپ نے کبھی وہ بھی پہنی ہو، لیکن جو ساری زندگی بھر آپ کے ساتھ رہی وہ وہی تھی جس سے نام تھا. وہ مہر بھی تھی اور خاتم بھی تھی، اور آپ کے بعد سیدنا ابو بکر کو ملی، پھر حضرت عمر کو ملی، پھر حضرت عثمان کو ملی. حضرت عثمان سے ہی وہ گم ہوئی. میں نے اپنی بیٹی کے نام زینب رکھا ہے، بہت اچھا نام ہے. حضور کی بیٹی کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں نام بھاری ہے، نام بھاری ہے تو ہوگا ہلکا ڈھونڈ کے دو. عجیب بات ہے. حضور کے نام سے کوئی بھاری نام ہے؟ کیا بھاری ہے وہ، کیا ہلکا ہے. حضور کی بیٹی کا نام ہے زینب. بڑے بدبخت ہیں جو اس نام سے گھبراتے ہیں. وہ ایک زینب کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو کہیں کے ساتھ ہو سکتا، اس سے پہلے کسی اور آپ کے شہر میں کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی ہوا، پھر سب نام بدلنے شروع کر دیں. میری ایک رشتہ دار کہتی ہے کہ میں ساس کو چھوڑ کر اپنے نئے مکان جاؤں، نہیں تو نئے گھر میں شیطان. وہ ٹھیک تو ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا گھر آباد کرو، خالی نہ رکھو، کرایہ پہ دے دو. میرے بھائی کی لڑکی حافظ بن رہی ہے لیکن وہ بھول جاتی ہے، تو اس کو کہیں کہ وہ یا قوی یا قوی یا قوی اللہ کا نام ساتھ رکھ کے دعا مانگا کرے. ہوٹل میں مسجد کی جگہ میں ٹیپ کی اذان پہ امام نماز پڑھاتے ہیں. سارے عمرے پہ آنے والے وہاں نماز، وہ ٹیپ پہ نماز نہیں ہوگی. اگر ہوٹل میں مسجد بنی ہوئی ہے اور آگے صفیں نظر آ رہی ہے پھر نماز ہوگی. صفیں نظر نہیں آتی، صرف آواز آ رہی ہے، نماز نہیں ہوتی. آواز تو تمہارے ملک میں ٹی وی کھول دو آ جائے گی. گزارش یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہے نا، لعنت بھی آئی ہے فوٹو والوں پہ اور سخت عذاب کی وعید بھی آئی ہے. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ فوٹو ہے جو ہاتھ سے بنایا گیا مجسمے کی شکل میں، جو سب بالکل بالارحام میں کہہ پہلے شاہ. لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ فوٹو سے بچیں، کوئی بھی فوٹو ہو. ہاں دین کے کام کے لیے ہو جائز ہے. بغیر وضو کے صفا مروا کی صفا سائی کام میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن آج کل تو وہاں پانی موجود ہے، وضو کی جگہ موجود ہے، تکلیف کیا ہے بغیر وضو کرنے؟ بغیر وضو کے مقام میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، حرم میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے. میرا عمرہ مدینے سے ہو جائے تو اگر تیسرا عمرہ کرنا چاہوں تو پھر آپ کی مرضی ہے، طائف سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں. کہتے
نہیں میں زمین گوشت اور زیور کی زکات کے ساتھ اپنی آمدنی کا 10% نکال کے ایک کھاتے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ غریب رشتے داروں کو ملتا رہے. اچھا کر دے, مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا کر دے, زکات بھی دے رہے ہو, عشر بھی دے رہے ہو, مزید اپنی جائیداد کا 10% جو ہے وہ بھی خیرات کر رہے, اچھی بات. 4 سال سے بے روزگار ہوں, اللہ پاک کے نظام ہے, 12 استغفار زیادہ پڑھو. سلام سے پہلے جو دعا ہوتی ہے اللہ ظلم کو نفسی ظلم کثیر, دعا تو ہے نا, لیکن وہ اپنی زبان میں نماز میں دعا نہیں مانگ سکتے ہو. اگر کسی آدمی کا وضو نہیں ٹھہرتا تو میرا بھائی ایک نماز کا وقت جو ہے نا مثلا عصر کو وضو کیا, اب نہ ٹھہرے, وہ مغرب تک کافی ہے, طواف کریں جو بھی کریں, پھر مغرب کا وقت ہوگا نیا وضو کرے گا. اگر پتہ نہیں کہتا ہے جی لڑکی عمرے کی نیت سے آئی, طواف کے بعد صفا نہیں کیا, اس کا دم پڑ گیا, بالکل پڑ گیا, صفا نہیں کیا اور بال کٹا ہے کہ نہیں کٹا ہے, بال بھی کٹا ہے اور دم بھی دے. صفا کر لیا لیکن طواف صفا 8 دن بعد کی کم عمری کی وجہ سے, اگر اس نے اس دوران میں کوئی اور خوشبو نہیں لگائی, خوشبو والا صابن استعمال نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں. طواف صفا مربع لیٹ بھی ہو سکتی ہے. غار سور اور غار حرا پہ جانے کی کیا بل حضور پاک ہے, جاتے ہو تو اچھی بات ہے, ان میں کوئی حکم تو نہیں ہے, نہ کبھی صحابہ گئے ہیں. عمرے کی طواف کے بعد 2 رکعت اگر بھول جائے, آپ پڑھ لو جب یاد آئے. حرمین شریفین میں آذان جو ہے اول وہ 12 بجے دی جاتی, وہ اعلان ہے, وہ آذان نہیں. اصل آذان وہ ہے جو امام کے بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے. یہ تو اعلان ہے نا کہ ہم تیار ہو کے ہیں, نادیتم الصلاۃ الجمعہ فسعوا. تو اب اگر اس اذان پہ ہم تیار ہو گئے تو کب پہنچیں گے؟ خمیرہ حمیرہ سرخ رنگ والی. اگر ہم واش روم میں وضو کر رہے ہیں تو داخل ہوتے ہوئے بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اور نکلتے ہوئے بھی الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى عافانی غفرانا, اور درمیان میں بھی اللہم اغفر لی ذنبی وسعلی فی داری وبارک لی فی رزقی پڑھتے ہیں. اگر موزے میں پاؤں پورے بند ہو جاتے ہیں تو طواف میں عمرے کے نہیں استعمال کر سکتے. اگر اوپر پاؤں کھلا ہے پھر کر سکتے ہیں. میری بیٹی کا امتحان اللہ سب کو کامیاب فرمائے. میں نے ایک شخص سے کار ادھار لی ہے, نقد کی 10 لاکھ تھی, اس شخص سے 10 لاکھ میں لی ہے. کوئی رقم ادا نہ کر سکا, اس شخص نے رقم کا مطالبہ کہ رقم نہیں دیتے ہو تو میں بقایا رقم کا 20% زیادہ لوں گا. بہرحال یہ تو اس کی زیادتی ہے, لیکن جتنے میں تم نے لی ہے وہ رقم تمہیں 10 لاکھ دینی پڑے گی. ایک شخص لاہور سے جدے آیا, پھر مکے میں داخل ہوا, احرام نہیں پہنا, دوسرے دن مسجد عائشہ سے احرام کے دم پڑ گئی. اس کو تو لاہور سے ماننا چاہیے تھا. کہتے کہ میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں, میری بیوی بیمار ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے اس کی بچے دانی نکلوا لی گئی, ورنہ کینسر کا خطرہ تھا. اب میں دوسری شادی کرنا, بیوی نہ مانے تم کرو شادی. جب وہ اولاد کے قابل ہی نہیں رہی تو اس کو روکنے کا کیا خاص ہے؟ اب یہ تو نہیں نا کہ تم لاولت ہی مر جاؤ, بالکل شادی کرو.
میرا بھائی فوت ہو گیا، اس کے 5 بچے ہیں، میں اپنی بھابھی سے نکاح کر سکتا ہوں، ان بچوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتا ہوں۔ بہرحال تم اپنا اگر بھائی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو اور بچوں پر بھی خرچ کر سکتے ہو۔ دم ادا کرنے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ تم باپ بقرعید دیکھی جائے۔ اگر پاکستان سے عورت بغیر محرم کے ناجائز ہے، گناہ گار ہے۔ ڈاکٹر نائک صاحب بھی آج کل کے نئے سکالر ہیں، وہ بھی نئے نئے مسئلے دکھاتے رہتے ہیں، احتیاط ضروری ہے۔ مجھے کمپنی سے انٹرنیٹ ملتا ہے، اپنے پڑوسی کو فروخت کر سکتا ہوں، اگر آپ کو ملتا ہے آپ کا ہے تو پھر آپ جس کو چاہیں دے دیں، یا کمپنی صرف آپ کو دیتی ہے تو آگے نہیں دے سکتے آپ۔ ہمارے علاقے میں کاروبار ہے، نقد چیزوں کو سستا نہیں اور جائز ہے۔ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، رونا نہیں آتا ہے۔ ایک تو درود شریف زیادہ پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں۔ حضور کے زمانے میں بھی عورتیں مردوں کے ساتھ ہی طواف کرتی تھیں، لیکن وہ پاک لوگ تھے، عورتیں ہٹ کے چلتی تھیں، انہیں کے گوش جاتی تھی مردوں میں۔ عورت اگر رہائش میں نماز پڑھ زیادہ بہتر ہے، بدائی طواف عمرے میں ہوتا ہی نہیں۔ پاکستان سے آئے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو 4 رکعت، بالکل 4 رکعت فرض پڑھیں گے، اگر علیحدہ پڑھیں تو 2 پڑھیں گے، جیسے امام کے تابع ہو گئے نا۔ میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، مزید عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں۔ عورت بھی روزانہ عمرہ کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ مرد کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مکان ہم نے گروی رکھا تھا، بینک نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بند کر دیا ہے۔ اللہ آپ کی مشکل حل کرے، ایسے مشکلات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ منتخب کی تو باقی ائمہ نے کیوں کی؟ وہی بات ہے کہ امام بخاری نے جب بخاری سے خریدی، امام مسلم نے کیوں لکھی؟ یہ تو بات ہے، عقل خراب ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ کہتے جی کہ اگر قولی حدیث ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ قولی حدیث افضل ہوتی ہے، فعلی حدیث کبھی کبھی جواز کے لیے، اور کبھی کبھی فعلی افضل بھی ہو سکتی ہے، جیسے حج کرام ہے۔ ویسے تمتع بھی حضور کو محبوب ہے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے۔ صفا مروہ کے ہر نئے چکر سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ وسیلے کی دعا نہیں مانگ سکتے، مدینے پاک دعا سیدھی اللہ سے مانگیں۔ مسجد عائشہ سے کسی اور صحابی نے بھی عمرہ کیا، عبداللہ ابن عمر نے اور عبداللہ ابن زبیر نے کیا۔ کہتے کہ ساس اور بہو میں لڑائی تھی، بہو نے کہا کہ میں جب تک جہیز نہ لاؤں تب تک میں حج پہ نہیں جاؤں گی، لیکن جہیز لانے سے پہلے حج پہ آگے اچھا کیا، جہیز لانا تو گناہ ہے، کیوں لائے تھے؟ پھر ساس کو خوش کرنے کے لیے احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے خواہشات پتہ کون سے خواہشات، اگر جماع کیا تو عمرہ بھی باطل ہو گیا، دونوں پہ دم بھی پڑ گیا۔ اگر صرف بوسہ شوسہ دیا ہے تو پھر صدقہ خیرات کرے۔ اگر کوئی آدمی حرم میں آئے، طواف کی نیت نہ ہو، کوئی بات نہیں۔
حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی حج ہوگا، بالکل ہوگا، حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا، حضرت عیسیٰ خود بھی آئیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ امام آگے ہوتا ہے، لیکن یہاں امام پیچھے ہوتا ہے، کسی کے پیچھے نہیں ہوتا، کسی کے تو آگے ہوتا ہے نا۔ اب باقی تین طرف میں اگر لوگ آگے ہیں تو یہاں ہر جگہ کعبہ تو نہیں ہوتا نا، جس طرف امام ہے اس طرف آگے ہونا منع ہے، دوسری طرف تو آپ آگے ہو سکتے ہیں۔ اب تو خیر مسئلہ ہی ختم ہو گیا، کام ہو رہا تھا، مجبوری تھی، اب ایک دو دن کے بعد بالکل سب نیچے آ جائیں گے۔ نماز قصر جب ہو تو اگر 4 رکعت 2 رکعت پڑھے گے، سنت معاف ہے، پڑھو تو ثواب ملے گا۔ کہتے جی عثمانی فرقے کے لوگ مر جائیں، مجھے نہیں پتا عثمانی فرقہ کیا بلا ہے۔ حیات النبی میں پہلے میں 1000 دفعہ کہتے تھے تمام انبیاء زندہ ہیں، یہ کبوتروں کے دانے جو چنتے ہیں بالکل جہالت ہے۔ اگر امام کھڑا ہو گیا، بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا قاعدے میں، لقمہ دیا پھر کھڑا، سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ سلام کہنا بدعت نہیں ہے، آپ جب سلام کرتے ہیں، صحابہ بھی حضرت پہ جا کے سلام کرتے تھے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ حدیثیں تو کسی یہ مطلب کی نہیں ہوتی، آپ ترجمہ اپنے مطلب کا کرتے ہیں۔ شہر میں عورتیں ہیں نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں، بالکل غلط کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اندر آئیں یا کم از کم ان کے آگے مرد ہوں، پیچھے مرد نہ ہوں۔ خلاف کعبہ پہ کچھ نہیں لکھا جاتا۔ ہمارا بھائی نابینا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کبھی ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کو سیدھا کر دیا کرے نماز میں، اگر وہ بیچارہ نہیں جانتا، وہ مجبور ہے، وہ نماز تو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ائمہ اربعہ میں سے لازم کسی ایک کی تقلید کرنی پڑے گی، جیسے آپ عشاء پڑھیں گے تو ایک امام ہوگا، یہ نہیں کہ 4 کھڑے کریں گے۔ حرم شریف میں لوگ اپنی جوتی لیٹرین میں لے جاتے ہیں، پھر سین میں لے آتے ہیں، اگر دھو کے لے آئیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک عمرے کے لیے آ رہی تھی کراچی میں، اس کو ناپاکی شروع ہو گئی، احرام نہیں باندھا، اب جب پاک ہو جائے عمرہ بھی کرے، دم بھی ادا کرے۔ صفا سے پہلے استلام یاد آیا، 4 چکر کے بعد بہرحال استلام کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو ٹھیک ہے۔ احرام باندھنے کے بعد کپڑوں سے مسواک، کپڑوں کو خوشبو لگی، کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق